ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد خير الحديث الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پر اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا بھی چاہے تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے. اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے. وہ دین جس کی تکمیل، جس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی ہے. سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین اسلام تمام ادیان سے اعلیٰ ہے اور یہ ہمارا دین ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کی نعمت سے نوازا ہے اور اس دین میں، دین اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہیں، اس چیز کو پہچاننے کے لیے جیسا کہ معروف ہے کہ جب تک اندھیرا نہ ہو تب تک روشنی کا پتہ نہیں چلتا اور جب تک خنکی نہ ہو گرمی کی سمجھ نہیں آتی. اگر ہمیں باقی تہذیبوں میں، باقی دینوں میں، باقی مذہبوں میں عورت کا مقام کیا رہا ہے، اگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی. آپ کے پاس جو پہلی تہذیبیں ہیں اسلام کے علاوہ جو دین ہیں یا مذاہب ہیں ان میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ ذرا ایک جھلک اس کی دیکھ لیں کہ اگر ہم رومانی تہذیب کو لیتے ہیں تو رومانی تہذیب میں عورت کو کچھ بھیڑ بکریوں جیسی حیثیت دی گئی ہے. خرید و فروخت جائز ہے، ایک جگہ سے خریدا دوسری جگہ لے گئے کونٹے میں باندھ دیا. اور اسی طرح عیسائی ہیں ان کے یہاں، یہودی ہیں ان کے یہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں. یہودیوں نے عورت کو گناہ کی یا نافرمانی کی پڑیا قرار دیا. کہا کہ حوا عورت ہے علیہ السلام اور اس نے آدم علیہ السلام کو بہکا کے شیطان کے کہنے میں لا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا. اس بات کو لے کر عورت کو وہ ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. اور ہمارے عرب تہذیب لے لیں، اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں عورت کی کیا قیمت تھی، کیا حیثیت تھی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب وہ سوچتا کہ میں اس کو زندہ رکھوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں. اور ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے. اسلام لانے کے بعد بعض صحابہ نے واقعات بیان کیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. اور ان کے زندہ درگور کرنے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.
بأي ذنب قتلت. عربوں میں اسلام سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا کہ عورت کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بچہ جنم دینے کے وقت گڑھے کے قریب رکھا جاتا یا گڑھے کے اوپر کوئی انتظام کر کے بٹھایا جاتا. بچی پیدا ہوتی تو سیدھی گڑھے میں پھینک دیتے اور لڑکا ہوتا تو اٹھا کے لے جاتے. یہ حال عرب تہذیب میں تھا اسلام کی آمد سے پہلے. اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو ہندی تہذیب معروف ہے، ہندی تہذیب میں عورت کا کیا مقام ہے؟ وہ اگر رسم ستی، اس کو عموماً لوگ جانتے ہیں کہ ستی کیا ہے. شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آگ جلاؤ اور اس کے ساتھ یا اسی شوہر کی آگ کے علاوہ میں عورت کو بھی جھونک دیا جایا کرتا تھا. اب یہ شاید بہت کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، لیکن ہندوؤں کے یہاں عورت کی یہ حیثیت تھی. اور حق ملکیت آج تک عورت کا نہیں تھا. 1991 میں، ابھی کل کی بات ہے، باقاعدہ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے عورت کو حق ملکیت دیا کہ عورت اپنے نام کی کوئی جائیداد رکھ سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ چیز سرکاری طور پر نہیں تھی. اب یہ رومانی کہہ لیں اور ایرانی تہذیب وہ کہہ لیں، اور اس کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہیں ہمارے دائیں بائیں، ان تہذیبوں میں عورت کا یہ مقام تھا. اللہ رب العزت نے اس اسلام میں عورت کو جو مقام دیا وہ سمجھنے میں اب آسانی ہو جائے گی کہ کہاں بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والی کوئی چیز، کہاں وہ چیز جس کو گناہ کی جڑ قرار دیا گیا، کہاں وہ تہذیب جہاں عورت کو شوہر کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، کہاں وہ تہذیب جہاں عورت کو کوئی چیز اپنے نام لگانے کا حق نہ دیا گیا ہو. اس کے ساتھ جب اسلام آتا ہے، اسلام نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو جو عزت بخشی، عورت کو جو مقام دیا، وہ بڑا واضح ہے. صرف ایک آدھ حدیث سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اور اس مال و متاع میں سے سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے. یعنی دنیا مال و متاع ہے، اس مال و متاع میں سے بھی سب سے قیمتی ترین دولت عورت ہے. اور عورت ہر اعتبار سے اسلام میں معزز ہے، مکرم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. ایک حدیث تو بڑی معروف ہے نا، الجنت تحت اقدام الامہات. وہ روایت، وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ایک دوسری حدیث جس میں ایک صحابی جہاد کی اجازت چاہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ تیری ماں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فلزمھا، اسی ماں کے ساتھ رہو، اس کی خدمت میں رہو. فإن الجنت تحت اقدامھا، تیری جنت اس کے قدموں میں. گویا کہ وہ حدیث جو ہے وہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اس حدیث کی وجہ سے صحیح ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے، اور عورت اگر بیٹی ہے تو وہ جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی کی 2 بہنیں ہوں، یعنی عورت اگر بہن ہے یا بیٹی ہے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی تربیت کرے، یعنی اس کو صحیح اسلامی خطوط پر اس کی تربیت کرے، اس کی شادی کرے. وہ 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی. کہاں بھیڑ بکریوں کی طرح بکنے والی ایک چیز کو اسلام نے آسمان پہ اٹھا دیا، اور اسلام نے اتنی عزت دی کہ جنت اس کے پاؤں میں ہے. ماں ہے تو جنت پاؤں میں، بیوی ہے تو ساری دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اگر بہن یا بیٹی ہے تو وہ جنت جہنم کی راہ میں دیوار. یعنی 2 بیٹیوں کو تربیت کر کے بیاہ دینے والے آدمی کو
وہ بیٹیاں بہنیں جہنم سے بچا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں، اور اس اسلام نے عورت کو اتنا مقام عطا کیا ہے، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے مردوں کی طرح برابر حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں۔ آخر میں جا کے اللہ رب العزت فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ ایک درجہ فوقیت بھی نہ ہوتا تو پھر گھر کا معاملہ بھی نہ چل پاتا۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی جس کو ویٹو پاور دی جانی چاہیے، ایسا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے تھا تاکہ آخری فیصلہ بھی کسی کے ہاتھ میں رہے۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے بہت مقام دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقام دیا۔ اللہ رب العزت نے عورت کے حق بنائیں۔ تم ہی میں سے تمہاری بیویاں، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون یا ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین اللہ رب العزت نے محبت اور رحمت، یہ جذبات بنا دیے۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ میاں کہیں کا، بیوی کہیں کی، عموماً نکاح سے پہلے یہی ہوتا ہے نا، میاں کہیں کا ہے، بیوی کہیں کا ہے۔ جیسے ہی 4 کلمے پڑھے، مولانا نے نکاح کر دیا، قاضی نے نکاح کر دیا، اب یہ ایک ایسا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے کہ دوسرا کوئی رشتہ پھر اس کے مقابلے میں نہیں رہتا۔ بلکہ بعض لوگ تو پھر حد سے بھی گزر جاتے ہیں کہ جیسے ہی نکاح ہوا، ماں باپ کی پرواہ نہیں، بہن بھائیوں کی پرواہ نہیں، کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں، میں جانوں اور میری بیوی جانے، یا میں جانوں اور میرا شوہر جانے۔ یہ انتہا پسندی ہے، حد سے گزر جانا ہے۔ ہر کسی کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، ہر کسی کو اس کا مقام ملنا چاہیے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے الگ سے حقوق ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، بیوی ہے اس کا الگ سے ایک مقام ہے۔ یہ نہیں کہ اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تب ہم فوری طور پر ماں باپ کو بھول جائیں، سب کو بھول جائیں، بیوی کو بغل میں لگایا اور چل دیے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو اس کے حقوق دیجیے۔ عورت کو اسلام نے جو ایک حق دیا ہے وہ ہے حق مہر۔ حقوق جو ظاہر کے بہت ہیں، ایک حق ہے حق مہر۔ اگر شادی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ حق مہر عورت کو دے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حق مہر عورت کی عصمت کی قیمت ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ عورت کے لیے اکرام ہے، عورت کے لیے عزت ہے، عورت کا احترام ہے کہ اس کی شادی یا نکاح کے وقت اس کے لیے کچھ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اس حق مہر کی شرعی حیثیت قرآن کریم نے بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حق مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ کسی کی استطاعت میں ہے۔ بعض لوگ شادی پر خوشی میں آ کے حق مہر کے لیے یا شادی کے انتظامات کے لیے اتنا قرضہ اٹھا لیتے ہیں کہ بعد میں سالوں قرضہ اتارتے اور بیوی سے لڑتے جھگڑتے گزر جاتے ہیں۔ تیری شادی کے لیے میں نے یہ لیا، تیری شادی کے لیے میں نے۔ اب کیوں اتنا کریں گے کہ جس کے لیے بعد میں پریشان ہونا پڑے؟ جتنی توفیق ہے اتنا۔ ہمارے یہاں دونوں طرف انتہائی ہیں۔ ایک طرف انتہا ہے کہ کروڑ پتی آدمی اسے پوچھتے ہیں جی حق مہر کتنا ہے، تو کہتا ہے کہ مہر فاطمی کر دیں۔ اب مہر فاطمی کتنا ہے بھائی؟ کہیں گے 32 روپے 4 آنے۔ اب کروڑ پتی آدمی اسے 32 روپے 4 آنے مہر رکھتے ہوئے شرمانا چاہیے۔
آپ کو جتنی توفیق ہے اتنا رکھیں، قرض اٹھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور اتنا بخل دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مہر فاطمی کا نام لے کے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ ایک آدمی جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنا حق مہر رکھے، وہ ہزاروں میں آئے وہ لاکھوں میں جائے کوئی بات نہیں۔ صحابی شادی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں شادی کر لی ہے؟ جی ہاں کر لی ہے۔ حق مہر کتنا رکھا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر یعنی وزن کے برابر نہیں، اس کی موٹائی کے برابر اتنا سونا حق کے مہر میں رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس وقت اتنا سونا حق کے مہر میں رکھا گیا، تو مہر فاطمی کہاں گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے والد کو بتا رہا ہے کہ میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر، وزن کے برابر یا اس کے حجم کے برابر سونا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تم نے مہر فاطمی کیوں نہیں رکھا۔ مہر دینا چاہیے، حسب استطاعت دینا چاہیے، اس میں نہ اتنا بخل ہو کہ سامنے والے کو محروم کر دیں، اور نہ اتنا توسع، نہ اتنا ہی اپنے آپ کو غنی ثابت کرنے کے بعد میں قرض اتارتے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہی سالوں گزر جائیں۔ پہلی چیز حق مہر جو کہ شادی کے وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو نان و نفقہ کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اور صرف یہ بیوی بچوں کے نہیں، عورت کو مجموعی طور پر ماں ہے تو اس کے لیے نان و نفقہ ہے، اس کی مقدار الگ سے ہوگی۔ بہنیں ہیں چھوٹی آپ کی کفالت میں ہیں، ان کے لیے نان و نفقہ ہے۔ بیٹیاں ہیں ان کے لیے نان و نفقہ ہے۔ عورت کو ہر حال میں نان و نفقہ اسلام نے دلایا، کبھی شوہر سے، کبھی باپ سے، کبھی بھائی سے، کبھی کسی سے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جیسے تم کھاؤ ویسے ہی اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ بیویوں کو کھلاؤ، جو خود پہنو بیویوں کو پہناؤ۔ یعنی نان و نفقہ کے ساتھ ساتھ ہی کپڑا بھی آ گیا، جیسا پہنو ان کو پہناؤ، اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کرو۔ نان و نفقہ کے حوالے سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ایک نعرہ بھی تھا کچھ عرصہ پہلے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، ایک پارٹی نے نعرہ لکھا ہے ہم روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے۔ یہ چیزیں اسلام نے باقاعدہ عورت کے حق کے طور پر مانی کہ یہ عورت کا حق ہے کہ عورت کو روٹی، کپڑا اور مکان دیا جائے، اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی قرضے اٹھا اٹھا کے دے، بلکہ جتنی حیثیت ہے اتنا ضرور دے، اور وہ دینا چاہیے۔ یہ ہوگا نان و نفقہ، اور صرف نان و نفقہ ہی دینا، روٹی کا ہی نہیں بلکہ ساتھ رہائش کا انتظام بھی کرنا ہے۔ گویا کہ عورتوں کے لیے مردوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ان کو حق مہر بھی دیں گے، ان کے کھانے پینے کپڑے کا انتظام بھی کریں گے، اور ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی کریں گے۔ اور ایک چیز جو عورتوں کے حقوق میں سے ہے، اور ہمارے یہاں اس کو کوئی اتنا خاص نہیں لیا جاتا، اور اگر کہیں لیا جاتا ہے تو کچھ حد سے ہی زیادہ لے لیا جاتا ہے، عورت کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی مرد کے ذمہ ہے۔ بیوی ہو تب، بیٹی ہو تب، بہن ہو تب، ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بھی تربیت کرتے رہے، اپنی بیویوں کو تعلیم دیتے رہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے، اور جب وتر ادا کرنے لگتے تو وتر ادا کرنے سے پہلے مجھے باقاعدہ آواز دے کے اٹھاتے کہ عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو۔ تعلیم کے لیے یہ بتانا اور بر وقت اطلاع کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے نیک بیوی ملے، اور ایسی بیوی ملے کہ وہ اگر کہیں شوہر سے کمی کوتاہی ہونے لگی ہے تو وہ اس کو توجہ دلائے۔ اسی کے برعکس
اور خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کا شوہر نیک ہو. بیوی میں کوئی کمی کوتاہی آئے تو وہ اس کو توجہ دلائے، اس کی اس طرف حوصلہ افزائی کرے. کے علاوہ عورت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کی عزت کی جائے، عزت کی حفاظت کی جائے. اب عزت کی حفاظت کرنے کا معنی باڈی گارڈ بن کر اس کے پاس ہی کھڑا رہے گا. عورت کی عزت کے، اس کی عزت کے حفاظت کے اہتمام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے مکان کا انتظام ہو، مناسب مقام ہو. یہ نہیں کہ اسے کہیں بھی چھوڑ دیا کہ تم بیٹھو اور میں کچھ کمائی کر کے لے کے آتا ہوں. مناسب سا اس کے لیے رہائش کا انتظام ہو جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ، قلعے کی طرح محفوظ محسوس کر سکے. اس طرح کا اس کے لیے انتظام کرنا، عورت کا حفظ کا اہتمام کرے، انتظام کرے. اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے عورت کے ساتھ حسن معاشرت، عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. اور حسن معاشرت کا معنی کیا ہوگا، حسن معاشرت کے ارکان کیا ہوں گے، حسن معاشرت کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں کو لینا مختصر انداز سے لیں گے تو ہمارے اس وقت کے اندر انشاءاللہ تھوڑی سی بات پوری ہو جائے گی. حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. پہلی بات، بعض مردوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ باہر بڑے خوش اخلاق، باہر بڑے ہنستے کھیلتے خندہ پیشانی سے رہتے، لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ماتھے پہ 3 بل، تیوڑی چڑھائے ہوئے، ناک منہ چڑھا ہوا، اور بڑے عجیب انداز سے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بیوی الگ سے گھبرائی ہوئی ہے، بچے الگ سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ انداز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں. حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بات جو ہے یہ ناپسند کی گئی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ حسن معاشرت رکھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کسی وجہ سے تمہاری بیوی ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز تمہاری طبیعت کے حساب سے ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس میں بہت ہی خیر رکھی ہوئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں اور بیٹی بیٹے نے آپس میں دیکھا تک نہیں. ہمارے یہاں بھی ایک کوتاہی ہے. کچھ علاقوں میں، کچھ قوموں میں، کچھ قبیلوں میں یہ بالکل جائز نہیں سمجھا جاتا کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، جسے رویہ شرعیہ کہا جاتا ہے. کہ شریعت نے اجازت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دی کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ اپنی منگیتر یا جس سے منگنی ہونے جا رہی ہے، جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں. ہمارے یہاں یہ بات نہیں. بالکل ایسے کہ جو ماں باپ نے دیکھ لیا، جو ماں باپ نے کر دیا، بس ٹھیک ہے. حالانکہ نبی سے فرماتے ہیں دیکھ لو، تمہارا شادی سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھ لینا تمہاری شادی کے معاملے کو زیادہ پائیدار بنا دے گا. اگر اس نے دیکھا ہوا ہوگا تو کل کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ کالی ہے، یہ ناٹی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، کیونکہ یہ دیکھ چکا ہے اور دیکھ کر اس نے اپنی مرضی کا اظہار کیا کہ میں رضامند ہوں شادی کے لیے. لیکن کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جو اس معاملے میں بہت شدت پسند ہوتے ہیں، وہ دیکھنے نہیں دیتے. لیکن اگر کبھی ایسا کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، شادی ہو گئی، اس وقت یا بعد میں کسی وجہ سے آپ کے دل کو لبھانے والی بیوی نہیں رہی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے، قریب ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن اللہ رب العزت اس میں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی رکھتا. یہ ضروری ہے کہ آدمی جو بھی ہو چکا ہے اس کو نبھائے اور بہتر طریقے سے حسن معاشرت کے ساتھ نبھائے اور عمدہ اخلاق اور بہتر انداز کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہے، اور ساتھ ہی
بیویوں میں کوئی اگر خامی ہو تو ہر وقت اس کی ٹو میں رہنا یا اس کو وہ یاد دلاتے رہنا، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ یقیناً بیوی اور ایک انسان ہے، اس میں کمی ہوگی، اس میں کوتاہی ہوگی، کوئی نہ کوئی عیب ہوگا۔ اب آپ ہر وقت اسی بات کو لے کے اس کے اوپر چڑھے رہیں گے کہ تم میں یہ ہے، تم میں وہ ہے۔ عورت میں خوبی بھی ہے اور عورت میں کوئی کمی بھی ہے۔ خوبی کو بھی دیکھو، کمی کو بھی دیکھو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک چیز کو اگر اس میں ناپسند کرتے ہو تو اس میں کچھ پسندیدہ چیزیں بھی ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی وجہ سے آپ کے لیے ناپسند ہے تو اس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان پہ نظر رکھو۔ اگر اس طرح اپنے معاملے کو بیلنس کرو گے تو معاملہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ نہیں تم میں یہ ہے تو ہر وقت آپ اس کو اسی طرح کے الزام تراشی کے نشانہ بنائے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی دونوں قریب ہی رہنے والے ایک گھر میں ایک کمرے میں، اب یہ زندگی اجیرن ہو جائے گی اس کی بھی، اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی اتنا کہیں گے کہ سکون ہے تو وہ سکون نہیں رہے گا۔ ہر وقت آدمی جلتا بنتا رہے گا۔ اپنی بیوی کی اگر کوئی خامی ہے تو اسے نظر انداز کریں، اس کی خوبی پر نظر رکھیں تو آپ کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور خامی کمی کوتاہی پر صبر کا مظاہرہ کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو الزام دینے اور اس کو برا بھلا کہنے کا اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ممکن ہے، لیکن صبر سے کام لینا چاہیے۔ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے کام لیں۔ کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی، معافی تلافی کا معاملہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، انہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ان 10 سالوں کے دوران، اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے چھوٹی عمر کا، وہ نوجوان نہیں تھے، بچپن میں خدمت کی۔ بچے سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بچے سے کمی ہو سکتی ہے، بچے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ حکم دیتے ہیں وہ نافذ نہیں کر پاتا یا پوری طرح نافذ نہیں کر پاتا، آپ ایک چیز سے منع کرتے ہیں وہ پوری طرح اس پہ عمل نہیں کر پاتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے 10 سالوں میں یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ایک بچے سے خدمت لے رہے ہیں اور آپ نے انہیں 10 سالوں میں کئی کام کہے ہوں گے اور ان سے کئی رہ گئے ہوں گے۔ 10 سال میں کبھی نہیں کہا لما فعلت ھذا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وَلِمَ لَمْ تَفْعَلْ ھذا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سالوں میں کبھی ایسا موقع ہو، کہتے ہیں نہیں آیا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کمی کوتاہی پر صبر سے کام لے، اور حسن معاشرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی عورت کے مشورے پر بھی عمل کرے، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مشورہ صحیح نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہر مشورے میں، بعض لوگ ایک دو حدیث پیش کرتے ہیں کہ عورت جو بات کہے اس کے الٹ چلو، ایک روایت کہتے ہیں عورت جو مشورہ دے اس کے برخلاف کرو، عورت جو یہ کرے تو یہ کرو۔ 2-3 روایت اس طرح کی ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے کہا باطل ہیں، لا اصل ہیں، منکر ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل عمل ہیں، اور یہ بات یقیناً ایسے ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عورت کی ہر بات ہی غلط ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مشورہ لیا، عورت سے مشورہ کیا، ان کے مشورے پر عمل کیا اور فائدہ اٹھایا۔ غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا موقع جو ہے، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بال کاٹ لو، سر منڈوا لو، قربانیاں ذبح کر دو، آج اس مرتبہ ہم مکہ نہیں جا پائیں گے۔ 450 کلومیٹر سفر کر کے آنے والے 1400 صحابہ کرام ہیں، پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ کوئی نہ بال کٹوا رہا ہے، نہ قربانی ذبح کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غصے کی حالت میں
اپنے خیمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں داخل ہوئے. انہوں نے آگے سے یہ کیفیت اختیار کی، ناراضگی کے ساتھ کہا کہ کیا کیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے. الفاظ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بڑے سخت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بال منڈوا لو، سر منڈوا لو، قربانیاں ذبح کر دو، کوئی ماننے کو تیار نہیں. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ آپ کے جانثار ہیں، وہ تو آپ کے ایک ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کو وہ سمجھ نہیں پا رہے. نافرمانی نہیں ہے، ان کو یہ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا. ایسی حالت میں آپ ایسا کریں، ان کے درمیان جا کے بیٹھ کر اپنا سر منڈوائیں، اپنی قربانی ذبح کریں اور پھر دیکھیں ہوتا کیا. معروف واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسط میں جا کے بیٹھ گئے اور جا کے حجام کو کہا کہ حلاق کو کہا میرے بال کاٹو. اس نے آپ کا سر مونڈ دیا، جانور ذبح کیے. دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے ساتھی کو لے کے سر منڈوا رہا ہے، بال کٹوا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مشورہ لیا اور اسے قبول کیا، نافذ کیا اور فائدہ اٹھایا. ہمارے یہاں کہیں گے جی عورت ادھر جانے کا کہے تو تم ادھر جاؤ، عورت کرنے کا مشورہ دے کسی کام کا تو نہ کرو. بلکہ بعض لوگوں نے تو بہت غلط قسم کی مثالیں بنا رکھی ہیں. کہیں گے جی عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، نعوذ باللہ، عورت پاؤں کی جوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں، ٹخنوں میں. کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں الدنیا کلھا متاع. میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے، میں بس یہ بات ختم کر دیتا ہوں. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا مال و اسباب ہے اور سب سے قیمتی مال و دولت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اللہ کے نبی یہ فرمائیں اور ہمارا ایک بھائی، ہمارا مسلمان، ہمارا ایک عزیز یہ کہے کہ عورت جو ہے یہ پاؤں کی جوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا کتنا انسان کو بعید لے جاتا ہے ہمارے اپنے دین سے، مذہب سے، دین کی تعلیمات سے. غرض یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے مواقع ہیں جو سارے ذکر نہیں کیے جا سکتے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.